اگر پورے قرآن مجید میں انسان کی فلاح و بہبود کے لیے کوئی مختصر سا نسخہ دیکھنا ہو تو حضرات مفسرین نے لکھا کہ انسانیت کی صلاح اور فلاح کے لیے قرآن نے ایک نہایت مختصر سا نسخہ دیا ہے. اگر کوئی مسلمان اسے اپنی زندگی کا وظیفہ بنا لے، اپنی زندگی کا وظیفہ بنا لے تو اسلامی زندگی کے دروازے اس کے لیے کھلتے چلے جائیں گے، اور اس وظیفے کے اور اس جو آسمانی وظیفہ ہے اس کے دو جز ہیں. فرمایا اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ. وہ نسخہ دو اجزاء پر مشتمل ہے جو انسانیت کی صلاح اور فلاح کا مختصر ترین نسخہ ہے. اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ. اس کا پہلا جز قرآن کی تلاوت اور اس کا دوسرا جز نماز کا اہتمام. اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہے، جس سے اس نسخے کی اہمیت اور بڑھ گئی ہے. جب اللہ اپنے حبیب کو ایسا پیارا نسخہ دے رہا ہے تو اس نسخے کی عظمت اہمیت اور بھی بڑھ گئی ہے. اگر مسلمان اپنی زندگی کو صلاح اور فلاح کے راستے پہ ڈالنا چاہتا ہے تو اس مختصر نسخے کو اپنی زندگی کا وظیفہ بنا لے کہ ایک نماز کا اہتمام ہو، جیسا بھی ہو، جیسی بھی بن پائے، کسی حال میں اس کی زندگی سے نماز نہ رہے. ایک نماز کا اہتمام. اور دوسری چیز فرمائی اتل ما اوحی، اس قرآن کی تلاوت. اگر یہ مسلمان اپنے ہر روز کا یہ وظیفہ بنا لے کہ کچھ بھی ہو جائے میں نے نماز میں کوتاہی نہیں کرنی اور تلاوت کلام اللہ میں میرا ناغہ نہیں ہونا، تو میرے عزیزو اللہ کی ذات سے امید ہے جو اللہ نے اس رمضان کی شکل میں ہمیں ایک تربیتی کورس دیا ہے، اس کے آنے والے دنوں میں ثمرات اور نتائج بہت شاندار نکلنا شروع ہوں گے. تو اس کا اہتمام ہو، اس خوشی کے موقع پہ اس کا عزم کرے کہ کچھ بھی ہو جائے اب نماز ہماری زندگی میں نہیں چھوٹے گی، اور کچھ بھی ہو ہر دن ہم نے کچھ نہ کچھ قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرنا ہے. تو اللہ کی ذات سے امید ہے پھر خوشی واقعی خوشی ہے، اور یہ عید واقعی عید مبارک ہے.